والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں برادران اسلام ماہ ربیع الاول شریف کا اختتام قریب ہے اور جو عنوان ہم نے مجوزہ عنوان تھا وہ بوجوہ آج بیان نہیں ہو سکتا، تو برکت کے لیے
قند مقرر کے طور پر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ برادران عزیز، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا مجموعہ بنایا تھا، بلکہ ہر خوبی حضور کی ذات پر ختم تھی، اور ان خوبیوں میں سے حسن و جمال بھی ایک خوبی ہے۔ عمومی طور پر حسن اور جمال یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کے خوبصورتی کا بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو حسن و جمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک ہی شے کا کے دو نام ہیں، لیکن جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حسن الگ شے ہے، جمال الگ شے ہے، اور مختصر اگر ہم ان دونوں لفظوں کو الگ الگ وضاحت کریں تو حسن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، حسن کا تعلق توازن اور تناسب بدن سے ہے۔ آنکھیں خوبصورت، چہرہ خوبصورت، ہونٹ خوبصورت ہیں، بدن متناسب ہے، موزوں ہے، جسم میں توازن ہے، کوئی چیز حد سے نہ گھٹی ہوئی ہو نہ بڑھی ہوئی ہو، تو یہ حسن ہوتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ظاہری بدن سے ہے، ظاہری جسم سے ہے۔ جمال جو ہے اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، انسان کی چھپی ہوئی مخفی صلاحیتوں سے بھی ہے اور مخفی عادتوں سے بھی ہے، اور جمال کا ظہور عادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جمال اگر انسان خاموش ہے، کوئی وہ رد عمل نہیں دے رہا، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ جمال والا ہے یا نہیں، جمیل ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر، دلیل کے طور پر علماء کہتے ہیں کہ جمال کا تعلق انسان کی مخفی عادتوں سے ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور قمیص حضرت یوسف کا اتار لیا اور جھوٹ موٹ کا خون میں اس کو لت پت کر کے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام ڈھلے روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آ گئے، اور روتے روتے
وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون قمیص کو لگا کر آ کے حضرت یعقوب کو کہا کہ ابا یاکلہ الذئب، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے قالا، حضرت یعقوب نے کہا بیٹوں کو، بل سولت لکم انفسکم امرا، بھیڑیا نہیں کھا گیا، تم نے اپنے ہی اندر کچھ باتیں بنائیں، منصوبے بنا لیے اپنی طرف سے، ایک خاص امر کے منصوبے، اشارہ کر دیا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے اس نفس امارہ نے، تمہارے اس اندر کی خراب اس نے ایک خاص معاملہ گھڑ لیا اپنی طرف سے، اب اس کے بعد میں کیا کروں گا، کیونکہ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب کہا فصبر جمیل، اب صبر کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ کیسا صبر؟ کا صبر کروں گا اور صبر جمیل۔ آپ مجھے بتائیں، صبر کا تعلق ہاتھ سے نہیں بنتا، پاؤں سے بھی نہیں بنتا، آنکھ سے بھی، ناک سے بھی نہیں بنتا۔ صبر ایک مخفی صلاحیت، ایک چھپی ہوئی صلاحیت ہے کہ بندہ اتنی بڑا طوفان ٹوٹا اور وہ اتنے بڑے غم کو چپ کر کے پی گیا، تو اس صبر کو، اس ثبات کو، ورنہ وہ کر سکتے تھے ڈنڈا اٹھا لیتے، رد عمل، وہ کہتے سارے کان پھڑو، میں ہنے تھوڑی تحقیق کردہ کہ تساں کیتا کی ہے۔ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ صبر کیا۔ صبر ثبات کو کہتے ہیں، اور صبر کو رب نے نام دیا کہ یہ صبر صبر جمیل تھا۔ کیا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں حسین جمیل صبر کروں گا، مطلب کیا ہے کہ میں جزا فضا نہیں کروں گا، میں دنیا کے سامنے چوک میں کھڑے ہو کے شور نہیں مچاؤں گا، میں دنیا کو تماشا نہیں دکھاؤں گا، واللہ المستعان، میرا اللہ مددگار ہے۔ جو تم نے کیا یا جو تم کہتے ہو اس پہ بھی میرا مددگار میرا اللہ ہے، میں صبر کروں گا اور صبر جمیل۔ پتا چلا کہ جمال اور جمیل کا تعلق ظاہری بدن سے نہیں، انسان کے من سے ہے۔ میں نے یہ دلیل کے طور پر عرض کیا کہ جمال کا تعلق انسان کے اندر من سے ہے، اور حسن کا تعلق انسان کے بدن سے۔ بدن خوبصورت ہے تو کہیں گے حسین ہے، اگر بندے کا من خوبصورت ہے تو کہیں گے جمیل ہے، اگر بندہ اندر اور باہر دونوں سے ستھرا ہے تو کہیں گے حسین و جمیل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جڑے ویلے بندہ کرے نا ڈھیلی ڈھیلی تقریر تے اس ویلے بندے نو سمجھ جانا چاہیے تے ادا اج پروگرام ہے جڑا انج ڈھلا ہی ہے،
اصل میں کل شام کو نکلا تھا ڈیرہ غازی خان سے. ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ایک جگہ ہے ضلع راجن پور. راجن پور کے ساتھ ایک جگہ ہے فاضل پور. فاضل پور کے اندر ایک جگہ ہے بیٹ. بیٹ ہوتا ہے دریا کا کنارہ. دریائے سندھ کے کنارے پر کل ظہر سے پہلے میں ایک جگہ ہے مہرے والا وہاں گیا. اس کے بعد مجھے عصر سے پہلے جانا پڑا بیٹ ارائیں. وہاں سے میں نکلا, مجھے مغرب ہو گئی ضلع راجن پور میں. جب وہاں سے میں, کیونکہ پچھلی رات کا بھی میں جاگا ہوا تھا, پرسوں میں نکلا تھا ادھر سے گیا خانیوال. آگے مریم بی بی اور اس کے ابا جی اور اس کے چاچا جی اور ان کے ماموں زرداری صاحب, انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھی. تو پھر مجھے وہاں سے جانے کی بجائے پھر وہ چور جو رستے ہوتے ہیں وہ اختیار. اب جن لوگوں نے بندے کئی سو ہزار اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ بیچارے پب باہر دیکھ رہے ہیں, اس وقت وہ آ رہے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے, اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ سال کے بعد میلاد بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. دیسی گھی سارا سال اکٹھا کرتے ہیں اور پھر 50 دیگیں. اب مجھے یہ بتائیں 40-50 دیگ دیسی گھی اس میں ڈالا ہوا ہو, لوگ کچھ دیسی گھی کھانے والے, کچھ بوٹیوں والے, کچھ تقریر والے, سارے کٹھے اگو قادری صاحب کھانے والے پھنس جان. میں نے انہیں کہا کہ یہاں تو کنٹینر لگے ہو, جلسہ تھا بہاول پور. میں قربان جاؤں, ایسی میں نے بہادر حکومت زندگی میں نہ دیکھی ہے نہ سنی. نہیں سمجھا؟ ایک کوئی انوکھیاں بوٹیاں نے ماشاءاللہ, یہ پتہ نہیں اللہ پیدا کیوں کیتیاں نے. اور جب گیا میں کسی طریقے سے, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, وہ عثمان میرے ساتھ تھا, میں پہنچ گیا. لیٹ ہوا لیکن وہاں میں نے خدا کا شکر, جب میں نے دیکھا انہوں نے اتنا انتظام کر رکھا تھا کہ لاہور میں بھی وہ دیہات تھا ایک, اتنا ہمارے ہاں لاہور کے بڑے لوگ انتظام نہیں کرتے. میں نے پوچھا کون ہے انتظام کرنے والوں نے کہا کراچی سے کاروبار وہاں کرتے ہیں, ہر سال میلاد یہاں کرتے ہیں. اللہ, تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا. اب انہوں نے کہا پریشان تو نہیں ہے, میں نے کہا اب یہاں تو شکر ہے پہنچ گیا ہوں, اب آگے میں پہنچنا ہے. ان سے پھر رابطے کرتا رہا, پھر وہاں سے نکلا پرسوں شام کو, پھر مجھے بہاولپور سے ہی گزرنا تھا. اللہ تعالیٰ شہباز شریف کو شیطان سے بھی بڑی عمر عطا کرے. یہ وہ حکمران ہیں جو دھبا ہیں, دھبا. اب میں تو اکیلا, دنیا اتنی پریشان, جلسے کہاں ہو رہے ہیں, انہوں نے کنٹینر, ساری سڑکیں بند. آخر نکلا میں, رکتا چلتا, جو سفر 2 گھنٹے کا تھا وہ میں نے 6 گھنٹے میں طے کیا. شکر ہے وہاں بھی میں پہنچ گیا. اب وہاں پہنچا تو ظاہر ہے لیٹ بھی ہوا, پچھلی رات کی بات ہے, تو فارغ ہوا رات کو 2 بجے. اب بجائے اس کے کہ میں وہاں ٹھہرتا, مجھے پھر کل کا پریشانی تھی کہ میں نے دوسرے تیسرے ضلع میں جانا تھا. رات کو میں پھر ایک اور تحصیل خانپور میں جا ٹھہرا, وہاں سے پھر صبح 2 یا 2.5 گھنٹے میں سویا, پھر چل پڑا. پھر وہاں پہنچا تو کل کی جو میں نے آپ کو سنے, رات کو پھر وہاں سے نکلا تو مجھے نیند گاڑی نہ چلانے دے, کیونکہ کلینڈر بھی میں آپ, ڈرائیور بھی میں آپ, خطیب بھی میں آپ, نقیب بھی میں آپ, سامعین بھی آپ. میں پھر بڑی مشکل سے ملتان پہنچا, وہاں پہنچنا تھا. وہاں جب گیا میں تو میری بس ہو گئی,
لیکن جب جہاں پہنچنا تھا وہ سادات تھے، انہوں نے کہا جناب تقریر بھی کرنی ہے تے 1.5 گھنٹے تو گھٹ بھی نہیں کریں۔ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، کوئی معافی نہیں۔ ظاہر ہے جو انہوں نے پھر عنوان بھی دیا اس پہ پھر میں نے، جب تقریر بندہ شروع کر لیتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ یہ اللہ اس کے محبوب کے نام کا وہ نشہ ہوتا ہے، وہ چل پڑے۔ وہاں سے بھی پھر مجھے 2-2:30 بج گئے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا اب آپ اگر چلیں گے نا اس حال میں، تو مجھے یہ پتا نہیں تھا انہوں نے پھر موٹر وے بند کر رکھی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ نمرود فرعون کی روحیں ان میں داخل کرے۔ یہ نسل بھی مجھے ایسی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے صبح صبح اذان سے پہلے پھر میری آنکھ کھل گئی کہ جمعہ ہے۔ گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد چائے کی پیالی دے دینا، میں نکل جاؤں گا۔ لیکن وہ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میری تنہائی، تیرے ساتھ خدائی، اس کو موت کہاں سے آتی جس کو نیند نہ آئی۔ اب 2-2.5 گھنٹے کون سی نیند ہوتی ہے، تھکا ہارا آدمی، تو پھر آنکھ کھلی تو پھر لگی نہیں۔ میں نے عثمان پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے جھنجھوڑ شنجوڑ کے اٹھایا، گھر والوں کو جگایا، انہوں نے کہا ابھی اذان نہیں ہوئی، میں نے کہا ہو جائے گی، ہمیں تو نکالو، تو وہاں سے چل پڑے۔ جب میں خانیوال پہنچا تو جنرل عاصم منیر کے نوکروں نے پھر موٹر وے بند۔ اب میرے تو دماغ میں بھی نہیں تھا، اب جی ٹی روڈ کا سوچ کے مجھے پسینہ آ گیا کہ کھڑک کھڑک دھڑک دھڑک اور لاہور تڑک، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ اب میرے اوپر تو سوار تھا کہ جمعہ شریف ہے، اور میرے جو لاہور شریف کے شریف مقتدی ہیں، صدقہ آل شریف کا، صدقہ ان بدماشوں کا، تو پھر میں نے گاڑی کو آج پہلی مرتبہ حاجی چودھری نواز صاحب کی طرح میں نے گاڑی چلائی۔ یہ بھی جب چلاتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے نا ایکسیلیٹر، ایسے پاؤں دبا کے رکھتے ہیں گاڑی نو پتہ لگے کوئی چلا رہے ہیں۔ میں نے پھر اس کو کہا آج گاڑی کو کہ معاف کرنا، آج برادری کا تاؤ ہے۔ الحمدللہ وہی ٹائم جو موٹر وے پہ لگانا تھا وہی لگا کے ہم لاہور میں جب داخل ہوئے، انہاں دے اتے خدا دی لعنت پوی، انہاں لاہور تو بھی بند کیتا ہویا سی۔ پتہ نہیں یہ گدھا قسم کی حکومت ہے، کھوتوں کی حکومت ہے، کیا ہے؟ ہن باقی تسی آپے تبصرہ کر لیں۔ حضرات گرامی، جب ایسی بندہ حالت سے آتا ہے تو پھر وہ ایسی ہی تقریر کرتا ہے، ڈھلی ڈھلی مری ہوئی۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ تحقیق کے چکر میں بندہ اسی وقت پڑتا ہے جب تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو حسن اور جمال یہ دو چیزیں ہیں۔ بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے۔ حسین ہوتے ہیں لیکن جمیل نہیں ہوتے۔ ظاہری بدن ان کا گلاب کی طرح ہوتا ہے، تناسب اعضاء بھی کمال ہوتا ہے، لیکن اندر سے بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ اندر سے رج کے نیچ،
رج کے نیچ انتہائی کبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک ابو لہب بھی تھا۔ حسن اس کا اتنا تھا کہ ابو لہب کا معنی کوئی برا نہیں ہے، لہب کہتے ہیں یہ جو لپٹ ہوتی ہے نا آگ کی، آگ، ہاں آگ کی لو، تو جیسے انگارہ دہکے تو کتنا اس میں چمک، کتنی اس کے اندر بظاہر حسن ہوتا ہے، تو اس کے گال انگاروں کی طرح دہکتے تھے۔ حسن کا یہ عالم اور جمال اتنا بگڑا ہوا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ، اس لیے حسین بندے ہوتے ہیں لیکن جمیل نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ظاہری طور پر بلال کی طرح، اسامہ کی طرح، لقمان حکیم کی طرح جمیل ہوتے ہیں، حسین نہیں ہوتے۔ یہ لوگ جمال والے تھے، یعنی ان کا اندر بڑا خوبصورت تھا، ان کی عادات بڑی خوبصورت تھی، اس لیے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جمیل، جمال والے۔ ایک کسی شاعر نے کہا، اس نے کہا سونہیاں ویکھ نہ بھلی بھلیا، سونہیاں ویکھ نہ بھلی بھلیا، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے، کچھ جمیل ہوتے ہیں، حسین نہیں ہوتے۔ میرے نبی کو اللہ نے دونوں میں انتہا کا کمال بخشا۔ فارسی میں کسی پرانے بزرگ نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ ایک ایک لفظ کو بولیں تو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ حسن یوسف، حسین آپ ایسے تھے کہ جو یوسف کا حسن تھا وہ بھی رب نے آپ کو ودیت کر دیا، اور دم عیسیٰ پھونک ماری اور مردوں کو جان بخش دی، یہ بھی قدرت نے آپ کو دے دی۔ اور ید بیضا، ایسے کرے تو سورج شرما جائے، یہ بھی صفت رب نے آپ کو دے دی۔ کہا کیا کیا بتاؤں، آنچے خوباں، جتنے سونے سونے لوگ تھے سب کو جو قدرت نے الگ الگ بانٹا تھا کٹھا کر کے سارا تجھے دے دی۔ ساری خصائل، ان کو ہم کہیں گے خصائل، شمائل، سارا حسن، سارا جمال اکٹھا کر کے قدرت نے تجھے بنا دیا، اور اتنے حسین بن گیا
کہ پھر حسین لوگوں کو تبصروں کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں مل سکا، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، اور حق یہ تھا تو وہ تھا نہیں جو وہ کہتے رہے۔ ہر کسی نے، اس کو کہتے ہیں تقریب فہم، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے دنیا تبصرے ضرور کرتی رہی، شاعر شاعری کرتے رہے، تبصرہ نگار تبصرے کرتے رہے، بولنے والے تجھے بولتے رہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا تو وہ نہ تھا، تو ان کے تبصروں سے ورا تھا، تو ان کی شاعری سے۔ عموماً شاعری مبالغہ ہوتی ہے، مبالغہ کہ رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرنا، وہ ہے نا حضرت میر تقی میر کا ایک شعر ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ یہ مبالغہ ہے، ورنہ کنہیں بندہ سونا ہوئے گلاب گلاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے حضور کو قدرت نے حسن اور جمال اتنا بخشا، بندہ حسین ہو جائے تو اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، نخرہ کرتا ہے نا۔ بندے کو اللہ کوئی صفت دے دے تو اپنی صفت پہ بندہ اتراتا ہے، ناز کرتا ہے، لیکن اہل دل کہتے ہیں کہ میرے حضور کو حسن ملا تو حسن کو ناز تھا۔ اللہ، نازاں ہے جس پہ حسن، حسن جس پہ ناز کرتا ہے کہ میں بھی کسی کو ہاں، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، اور یہ کہکشاں تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن کا پیمانہ کمال، جمال کا پیمانہ، اس لیے صحابہ کرام جب حضور کو تکتے تو اپنی بساط، توفیق اور اپنے علم اور قیاس کے مطابق تبصرہ کر دیتے تھے۔ جنہوں نے دیکھا، مثلاً ایک صحابی حضرت کعب بہت بڑے شاعر تھے، بڑے فہم رضا رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کأن وجہہ قطعۃ من القمر، میں نے جو حضور کا چہرہ دیکھا مجھے لگا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ چاند کا، قطعۃ من القمر، مجھے ایسا لگا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹوٹا، چاند کا ٹوٹا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ٹھیک کہا پر حضور مجھے ہر شے سے حسین لگے۔ ایک تیسرے صحابی حضرت جابر بن سمورہ، ایک ہیں جابر بن عبداللہ، یہ اور ہیں، یہ ہیں جابر بن سمورہ، وہ کہتے ہیں اتفاق تھا، ایک رات تھی، میں حضور کے پاس تھا، حضور سو رہے تھے، رات تھی 14ویں کی، چاند اپنے کمال پہ تھا، رات تھی 14ویں کی، چاند اپنے پورے، کوئی ابر نہ تھا، کوئی بادل نہ تھا، چاند اپنی جوانی شباب پہ تھا، چاند اپنے عروج معراج کمال پہ تھا۔ اب ادھر وہ چاند تھا، ادھر حضور سو رہے تھے۔ کیا صحابی کا مزاج دیکھیں، ذوق، حسن ذوق دیکھیں۔ کوئی مولوی انجدہ ذوق رکھ دے؟
ایسا ذوق، صحابہ بے ذوق بے شوق نہیں تھے، حسن ذوق تھا۔ کہتے ہیں کہ اب میں کبھی چاند کو تکتا، کبھی حضور کے چہرے کو تکتا، کبھی ادھر نظر رکھتا، کبھی ادھر نظر رکھتا، پھر جب میں دونوں کو بار بار دیکھا تو حس سے ذوق پھڑکی۔ میں نے اب کسی سے کیا پوچھتا، میں نے اپنے دل سے پوچھا، بتا میرے دل، او میرے قلب حزین، او میرے پہلو میں دھڑکتے ہوئے بے تاب دل، بتا وہ سونا ہے یا یہ سونا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ حسین ہے یا یوں کہیں زمین والا چاند حسین ہے، یا آسمان والا چاند حسین ہے؟ ابن انشاء کی غزل تھی ایک، اس کا ایک شعر ہے کہ کل 14ویں کی رات تھی، کیا صادق آیا ہے، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کسی نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا مکھڑا تیرا، کسی نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے سب پوچھا کیے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا، ہم بول سکتے تھے چاند کے سارے حسن کے دھبے نکال کے ہم دنیا کو دکھا دیتے، لیکن ہم نے کہا تیرے حسن پہ پردہ پڑا ہے، پڑا ہی رہے۔ اصل شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اس آسمان والے چاند کے حسن کی حقیقت کھول کے رکھ دوں، لیکن میں نے چاہا یہ کہ تجھے کوئی غیر نہ دیکھ لے، ہم سے سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، مقصود تھا پردہ تیرا۔ اب حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے دل سے کیا سوال، وہ ہے بدر کمال، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، بدر کمال، یہ ہے سیدہ آمنہ کا لال، اب تو بتا میرے دل تیرا کیا ہے خیال؟ میرے دل سے نکلی کوک، اٹھی ہوک چرخے دی کوک، میرے دل نے کہا فاہوا احسن عندی من القمر، میرے دل نے کہا چپ رہ چن کتھے، حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب صاحب کہتے ہیں کہ حسن ماہ، حسن چاند، مامین چاند، حسن ماہ اگرچہ بہنگام کمال اچھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چاند کا حسن جب یہ مکمل چاند پورا گول بن جائے اس وقت حسن ما اگرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، لیکن اس سے میرا ماہ
بدر کمال اچھا ہے۔ اس لیے میرے حضور کو صحابہ نے تبصرے کیے، لیکن وہ حضور تھے نہیں جو وہ کہتے رہے۔ حضرت سیدنا ایک اور صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میں نے حضور کے چہرے کو کیا سمجھا؟ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، مجھے ایسے لگا جیسے سورج حضور کے چہرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ سورج حضور کے چہرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا، اس نے کہا کأن الشمس تخرج من وجہہ، مجھے ایسے لگا کہ جیسے کالی رات کے سینے سے، حضور کا چہرہ ایسے لگا جیسے کالی رات کے سینے سے پورا سورج باہر نکل آیا۔ سورج آپ کے چہرے کے اندر سے باہر نکل آیا ہے۔ کأن الشمس تخرج من وجہہ، مجھے یوں لگا۔ ایک اور وہ صحابیہ تھی، بچی تھی، اس کا میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، حضرت ربیع اس کا نام تھا، غالباً حضرت معوذ کی بیٹی تھی، جنہوں نے اس بدبخت ابو جہل کو میدان بدر میں ٹوٹے کیے تھے، اس صحابی کی بیٹی تھی، اور یہ اکثر نبی پاک کے چہرے پہ تبصرہ کرتی تھی۔ مرد تو مرد رہے، عرب کی بچیاں بیبیاں بھی حضور کے چہرے کا بولتی تھیں، بتاتی تھیں۔ اب وہ کہتی، اب ایک عورت کا تبصرہ سنو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو ایسے لگتا تھا جب حضور کا چہرہ ہم تکتے تھے جیسے کالی رات کے اندر سے سورج ہی نکل آیا ہے۔ کأن الشمس، جیسے سورج جو ہے، لو رأیتہ رأیت الشمس، تو اگر حضور کے چہرے کو دیکھے تو تو یہ کہے گا یہ چہرہ نہیں، یہ تو سورج نکل آیا۔ اس لیے یہ جو کوئی سورج کہہ رہا ہے، کوئی چاند، حضرت سیدنا حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، انہوں نے دونوں لفظ استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حسان کی اپروچ بڑی گہری اور باریک۔ آپ ذرا دیکھیں نا، حضرت حسان نے حسن اور جمال کو الگ الگ بیان کیا، جیسے میں نے کہا حسن الگ چیز ہے، جمال، اور حضرت حسان کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ، تجھ سے حسین تر میری آنکھ نے بالکل نہیں دیکھا۔ یہ قط کا لفظ عربی میں آئے تو یہ پاور، طاقت دیتا ہے۔ ہرگز میری آنکھ نے بالکل آپ سے حسین نہیں دیکھا۔ اگلا جملہ وَأَجْمَلْ، اور تجھ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنئی نہیں۔ یعنی آپ کا حسن اور جمال حضرت حسان نے اکٹھا کر دیا،
اور دونوں کو الگ الگ ڈیفینیشن میں لے آئے ہیں کہ نہ تو حضور جیسا حسین کوئی، نہ حضور جیسا جمیل کوئی، اور آخری جملہ تو ایک ایسا ہے کہ تاریخی بن گیا ہے کہ حضرت حسان حضور کو پہلو میں بٹھا کر، اس کو کہتے ہیں ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، صدیاں گزر گئیں، ہم صرف بول رہے ہیں، آپ حضور کا حسن سن رہے ہیں، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے اور دور سے نہیں دیکھا، سامنے بٹھا کے دیکھا ہے، اور خالی دیکھا نہیں پھر دیکھ کے تبصرہ کیا ہے، اور تبصرہ کرتے کرتے یہ کہہ گئے خلقتا مبرئن من کل عیب۔ حضور گلاب میں بھی عیب ہے، گلاب میں بھی عیب ہے، جب تک یہ گلاب ٹہنی پہ تھا اس کی رونق اور تھی، رنگت اور تھی، ظالم اتنا نازک نکلا کہ ادھر ٹوٹا، ادھر رنگ بدلا، اور پھر اتنا نازک نکلا کہ جو ہی کسی نے ایسے کیا تو سانس کی حرارت سے اس کی شکل بدل گئی۔ اب ان کی شکل یہ رہ گئی، شام کو یہ بیچارے اور کالے پڑ جائیں گے، لیکن میرے نبی کا حسن کا کمال یہ ہے، حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں، درود پاک الصلاۃ والسلام، ہاں وہ کہتے ہیں لکھ یوسف، کنے لاکھ، اور یہ جب عدد بڑھ جائے نا جمع سے آگے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار۔ یہ یاد رکھیں، یہ کلیہ سمجھیں، جب ایک حد سے عدد بڑھ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نا 7 بسم اللہ، آخدے ہیں کہ نہیں؟ 7 دا مطلب 7 نہیں ہوندہ، 7 دا مطلب بے شمار بسم اللہ۔ یہاں بھی لاکھ یوسف مطلب یہ ہے کروڑ، ارب، خرب، لاکھ یوسف او دے وال نہ جے اپروچ دیکھیں، امتی ہو تو ایسا ہو، امتی ہو تو ایسا ہو، بیٹا ہو تو ایسا۔ جیڑا بیٹا اپنے پیو دی تعریف پہلے تے کرے نہیں، کوئی کرے تے برداشت نہ کرے، لگ دے اے یا ہے نہیں، جے ہے تے مکس ہے، انج دیاں پوریاں جماعتاں نے مکس ہو امتی اور تعریف کرے گا تو یوں کرے گا لاکھ یوسف او دے وال نہ جے ہا تے او جوان اجے ہا۔ اصل میں یہ شعر ہے سیف الملوک کا۔ سیف الملوک ایک کہانی لکھی ہے میاں محمد بخش نے۔ اب اس سیف الملوک کو لکھتے لکھتے شہزادہ اور پری کی وہ ملاقاتیں، ان ملاقاتوں میں حضور کا ذکر آ جاتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے، کیونکہ حضور کے دور سے پہلے کی یہ کہانی ہے، کہ ایک نبی نے آنا ہے، او دی وچ صفت کی ہوئے گی،
تو وہ بتلاتا ہے کہ اتنا سونا ہوئے گا آنا لا لکھ یوسف او دے وال نہ جے ہا تے او جوان اجے ہا دن دن روپ زیادہ چڑھے ہر چیز پہ وقت گزرتا ہے روپ گھٹتا ہے جدوں بیگم صاحبہ نو پہلی رات لے کے آئے سو روپ کی سی تے تریجے دن کی سی تے 9 دنوں تو بعد کی سی تے پھر مہینے تو بعد کی سی کیوں میرے نوجوانوں پھر پہلے تے پہلی رات ہی سویرے پتہ چل جاندے کہ رات نو کی سی تے سویرے کی سی وقت ایسی تلوار ہے آج جو بزرگ بابے بیٹھے ہیں نا یہ جھریاں چہروں پہ اور آنکھوں کی وہ جو یہ لالیاں شالیاں ساری گم ہو چکی ہیں دانت بھی میری طرح کمزور ہو رہے ہیں اور چباتے ہیں تو نوالا چبایا نہیں جاتا اٹھاتے ہیں گلاس انہاں کو لو پوچھو کہ 40 سال پہلے اے تواڈی طرح سن تے انشاءاللہ تو سامی 40 سال پہلے انہاں دی طرح ہی ہونا سورج بڑا کمال ہے لیکن سائنس کہتی ہے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے یہ کائنات آہستہ آہستہ سمٹ رہی ہے دنیا بڑی ہو رہی ہے لیکن میرا نبی دن بدن جوان ہوتا جا رہا اللہ اکبر ایک ہستی ہے جس پہ جوانی آئی لیکن اس کا حسن پھر کبھی جوں وقت گزرتا رہا حضور کے حسن کا سورج چڑھتا رہا اسی طرح وہ تبصرہ کیا شہزادے نے اس نے کہا کہ ایو جا سونا جیدہ حسن بیہا بے آمین باسی ہر چیز آپ صبح رکھتے ہیں شام کو باسی لیکن حضور کا حسن وہ ہے جس پہ یہ وقت اثر انداز نہیں ہوا نہ ہو اسی لیے حضور 63 سال کی عمر میں تھے داڑھی مبارک میں چٹے بال ڈھونڈنے پڑتے تھے ہے کہ نہیں 63 سال کی عمر اور صحابہ کہتے ہیں پورے زلفوں کے سلسلے داڑھی کے سلسلے میں بال ہمیں ڈھونڈ کے عاشقوں کا بھی کیا کہنا پھر گن بھی لیے ہے کہ نہیں پتہ نہیں 17 یا 18 بال ٹوٹل ادھر بھی شوارب ریش معتدل زلف عنبری ٹوٹل اتنے بال رب نے یار کو بوڑھا ہی نہیں ہونے دیا ایک صاحب کہنے لگے یہ چٹے جڑے وال ہیں نا یہ بزرگی دی نشانی ہے تے دوجے نے انہیں آکھیا میں منداں پر میں سوچدا کہ اگر ایہی حسن سی تے رب نے یار دا نہیں سمجھ آئی او دیتے سارے ہی چٹے کر دینے سن ایدہ مطلب ہے انہوں یار دا حسن اوہی آلہ چنگا لگا نہیں سمجھ آئی اس واسطے مولوی جی ایویں خامخواہ ایویں نہ منہ اینج کر کے میں پوچھے میاں صاحب کو لوں کی کریے انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے
نہیں سمجھ آئی؟ میں بھی آکھیا یار دے حسن نو رب جیوں پسند کیتا جدوں تکر نبدیے نبائی جا، پیر مہر علی شاہ کھاتا اپنائی جا۔ سبحان اللہ۔ ایک عجیب بات آ گئی، اللہ اکبر، حضور کو اللہ پاک نے حضور کے بال سفید نہیں ہونے دیے۔ عجیب بات بزرگوں نے لکھی، ایک بزرگ نے لکھا، کہا ایک وجہ یہ تھی کہ جو ہوتی ہے نا بیویاں، بیویاں نہیں، بیویاں ان میں جرت ہوتی ہے اپنے خامند کو جو چاہیں کہہ لیتی ہیں، کیونکہ رب نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے۔ اب بیویاں ہوتی ہیں وہ تبصرہ کر دیتی ہیں، اور سرکار اگر آپ کی داڑھی مبارک چٹی ہو جاتی اور کوئی زوجہ پاک ذرا سی حکارت سے کہہ دیتی تسی بڈھے ہو گئے، آخ دین کہ نہیں؟ ہن سارے ہاتھوں خاں بنے بیٹھے ہیں، وہ جیڑا کچھ آخ دیا نو بندہ دس ہی نہیں سکتا، صرف بندہ ہاس ہی سکتا ہے، وہ بھی انہاں دے سامنے نہیں تھے، اتھے تے چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ محبوب کی داڑھی مبارک اس لیے اللہ نے ویسی رہنے دی، اگر کسی زوجہ پاک نے، کیونکہ بیوی ذرا ہی پھر تحقیر کرتی ہے نا، ہن تسی بڈھے ہو گئے ہو، رہ گئے ہو، فرمایا اگر کوئی زوجہ حضور کو اس انداز میں کہہ دیتی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، رب نے کہا نہیں اساں اے ہون ہی نہیں دینا۔ اللہ اللہ۔ میاں صاحب نے یہ تو بات کی نا، کسی پیچھے سے تبصرہ کسی نے کیا تھا، پچھلوں میں سے حضور سے پہلے، خود میاں صاحب نے جو بات کی اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں حسن بازار اودے، یعنی حضور کے حسن کا بازار مینا بازار لگا ہے، حسن بازار اودے 100 یوسف، 100 یاد ہے اصول میں نے بتایا تھا، مطلب بے شمار، حسن بازار اودے 100 یوسف تے بردے ہو وکان دے، اودے حسن دا جتھے بازار سجیا نا اتھے یوسف علیہ السلام جیسے غلام بن کے بک گئے۔ حسن بازار اودے 100 یوسف تے بردے ہو وکان دے، ذوالقرنین یہ بادشاہ تھا، روئے زمین پہ جس کی بادشاہی تھی، سلیمان علیہ السلام روئے زمین کا بادشاہ جس کی پوری زمین پہ بادشاہی تھی۔ اب شاعر نے کیا کمال کر دیا، کہتے ہیں ذوالقرنین سلیمان ورگے خدمتگار کہاں دے، سونے سونے او دے بردے تے باندے تے بادشاہ او دے نوکر تے غلام، سلطان ترکی کا بادشاہ جب یہ فلسطین آزاد بیت المقدس پہ ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا، سلطان عبدالحمید خان والی ترک، عبدالحمید خان
آپ حیران ہوں گے، تنخواہ مدینے سے لیتا تھا۔ 1925 سے پہلے مکے مدینے پہ ترکیوں کی حکومت تھی، تو سلطان عبدالحمید خان ترک عثمانی ترک بادشاہ جو تھا، تنخواہ، اب آپ کہیں گے مدینے سے کس شعبے میں، کس شعبے میں؟ جو وہاں کے جھاڑو دینے والوں کا رجسٹر تھا، اس میں سب سے نیچے سلطان عبدالحمید کا نام لکھا تھا۔ ذوالقرنین سلیمان ورگے تے خدمتگار کہاں دے، تے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے۔ موسیٰ خضر نقیب سمجھ دے ہو نا؟ نقیب او پولیس جیڑی اگے آ کے آدھی ہے ہٹو، بچو، رستہ بناؤ، شہنشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر، حضور دے ہر کارے نے بھامیں جو پیارے نے، اے اگے آ کے دس دے پے نے، لوگو ہوشیار، شہنشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ ہر نبی یہی کرتا رہا، حضرت عیسیٰ بھی یہی کرتے رہے، اور وقت آ گیا ربیع الاول میں شہنشاہ سلامت تشریف لے آئے۔ سریکی میں 4 مصرے ہیں کہ خود جاگوں، جشن میلاد منانے پہ ہے، خود جاگوں رات دے تاریں کو وی نال جگوں۔ آپا بھی جاگوں حضرت صاحب، خود جاگوں رات دے تاریں کو وی نال جگوں، کہیں آمنا ہے، کسے مہمان معظم نے آنا ہے، آپا بھی جاگیے، اینا ستارے آنو بھی آکھیے جاگو۔ حالانکہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ ستاروں تم تو سو جاؤ، نہیں سمجھ آ رہا، کہنے والے الٹ کہہ رہے تھے کہ ستاروں تم تو سو جاؤ، پریشان رات ساری ہے، ہمیں تو پاؤ پھٹے تک جاگنا ہوگا، اساں تے جاگنا ہے، تساں تے سہ جاؤ۔ عاشق آدھا نہیں، ستارے ہو تسی بھی جاگو، اساں بھی جاگیے، مہمان آ رہے نے۔ خود جاگوں رات دے، فیضی صاحب تو سارے ہوتے بھی نظر رہتے، میری علامہ صاحب تھے بھی، سبحان اللہ۔ میں 2-3 دن سریکی علاقے میں رہا، اور وہاں انہوں نے مجھے کہا سریک، ایک جگہ پہ میں نے آدھی تقریر پوری سریکی میں کر ڈالی، سبحان اللہ۔ خود جاگوں رات دے تاریں کو وی نال جگوں، کہیں آمنا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، این دھرتی دے ہر رستے تے، اے جدو مہمان آندے نے نا تے انہاں واسطے ریڈ کارپٹ، سرخ قالین وچھائے جاندے نے، تے عاشق آخدہ ہے میرا محبوب آ رہے ہے تے کی بچھاویے، وہ آدھے ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھاؤں،
ہائے 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 اللہ برکت دے. ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھاؤں کہیں آمنا ہے. ہی دھرتی دے ہر ساڑھے ملک عبدالرحمن صاحب ہر دفعہ پھول آ کے وچھان دینے. اللہ انہوں بھی جزائے خیر دے. تے تسی تشریف لے آن دے ہو اللہ توانو بھی جنی جنی دور تو آن دے ہو اللہ توانو برکتاں دے وے. تے جننے جننے لیٹ آن دے ہو اللہ توانو بھی برکتاں دے. نہیں نہیں جننے جلدی آن دے ہو آکے تے الٹ نہ ہو جائے کام کہ اگلے جمعے میں کلہ ہی بیٹھا ہوں ہون تسی آکو انہاں نو بلا جنہاں نو دعا مان دیتی آنی. اللہ اکبر. ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھوں کہیں آمنا ہے. اج ارشد اجڑی جھوک اتے ہاں انہیں پاڑے وسدے لوکیں کو. اے جڑے سجے کھبے لوگ رہندے نے انہاں پاڑے آنڈ گوانڈ انہاں پاڑے وسدے لوکیں کو احساس دیماؤں کہیں کہیں آمنا ہے. اج ارشد اجڑی جھوک اتے جشن منوں. یہ پاک مہینہ ربیع الاول یہ رمضان سے بھی اعلیٰ مہینہ یہ سب مہینوں کا سردار مہینہ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ہم نے اس مہینے کو الوداع کرنے کے لیے یار کے حسن کا ارمغاں پیش کیا. اچھا اللہ اکبر. پھر تے کم ٹھیک ہو گیا. سرکی کے ہی 4 فکرے. آج سینگیاں کہتے ہیں سہیلیاں سہیلیاں سنگتانیاں. آج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو نی سہیلیو آج میں نو سرخی لواؤ آج میرے وال سجاؤ آج میں نو میک اپ کراؤ آج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو. کیوں آج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو میرے من ٹھار دی آمد ہے. میرا سونا آ رہا ہے تے میں چنگی نہیں لگ دی کہ میں او دے آن تے سنگار نہ کرن ہار سنگار نہ کرن. اج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو اج میرے من ٹھار دی آمد ہے. میرے میلے ویس لکا چھوڑو میں غریب جو ہے سی آدھی ایک چیتھڑے پائی بیٹھیاں پر ہون میں نو سنگار کراؤ تے میرے پرانے کپڑے لکا چھڑو انہوں پتہ نہ لگے میرے آمن تے بھی اے رنگ. اللہ اکبر. میرے میلے ویس لکا چھوڑو آج میرے دلدار دی آمد ہے.
اج میرے میلے ویس لکا چھوڑو، اج میرے دلدار دی جیندہ جیندہ نہ گھن دے نہ تھک دی ہم، جتھے بینا اودائی نہ لینا۔ ایک انڈیا دا شاعر ہے، وہ آدھا ہے چک چرخا چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، وے مائیا تیرے ویکھن نو، وے مائیا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، لوکاں کانے میں کت دی تند تیریاں یاداں دے پاواں، وے مائیا تیرے ویکھن نو۔ تند تیریاں لوگ تے اے پہ ویخ دینے میں چرخا پہ گیڑ دیاں، چرخا نہیں تیریاں یاداں دیاں تنداں، لوکاں کانے میں کت دی تند تیریاں یاداں دے پاواں، وے مائیا تیرے ویکھن لئی، اور تیری یاداں چرخے دی ہو کر اولے، چرخے دی ہو کھندی ہے نا، چرخے دی ہو کر اولے، یاد تیری دا تمبا بولے، چرخے دی ہو کر اولے، یاد تیری دا تمبا بولے، تے نما نما گیت چھیڑ کے، نما نما گیت چھیڑ کے تے بیٹھی ہلارے کھاواں، وے مائیا تیرے ویکھن نو، وے مائیا تیرے۔ اساں ساریاں بولیاں محبوب واسطے تے بول دے پائیں، کوئی تند ادو چکی کوئی ادو چکی، گلاں او دیاں۔ اللہ میرے نبی نے خود فرمایا تھا، فرمایا من احب شیئن فاکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ہونٹوں پہ اسی کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ حضور حسن سرکار کا ہر کسی نے تبصرہ کیا، کسی نے کہا، ایک صحابی نے کہا جیسے چمکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے ایسے، کسی نے کہا چاند، کسی نے کہا سورج۔ بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا اصل گل ہے کہ تسی سارے ہی سچے ہو، سچے تسی سارے ہو، کنج او آدھے نے دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی، اے دن دے سورج کل بھی نور او دائیے، رات دے تاریاں کل بھی نور او دائیے، ایدے بھی ہوئے تے اودے بھی ہوئے، دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی، سچ تو یہ ہے روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ۔ آپ مجھے ذرا غور سے بتلائیں، حضور کے حسن کو کسی ایک چیز سے تعبیر
نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور کا حسن فہم ذکا عقل سے آگے ہے امام حسن رضا۔ وہ حضور کے طلبوں، حسن تے اتھو شروع ہوندہ ہے، انہاں آکھیا پہلے پیراں تے آ، حضور کے طلبوں پہ کہا کہ چاند اگر، ہاں آسمان اگر، آسمان اے آسمان ہے نا جڑا، اسی یہ سمجھتے ہیں سورج بھی ایدی ملکیت ہے، چاند بھی ایدہ ہی ہے، ستارے بھی۔ حضرت حسن رضا کہتے ہیں آسمان اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے کانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اللہ اس مسجد کو سلامت رکھے، اللہ اس کے بنانے والوں کو جنت دے، اللہ اس کی رکھوالی کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ ذرا سنا ہے آسمان اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ آگے کہتے ہیں اے 27ویں نو چھوپ کیوں گیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اے 27ویں نو بھی لوک گیا ہے تے 26ویں نو بھی ملیا نہیں، کدے گیا ہے؟ آدھے نے چھپ گیا چاند، چھپ گیا چاند، آئی نہ تیرے دیدار کی تاب۔ اللہ 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 برکت دے، اللہ برکت دے۔ چھپ گیا چاند، آئی نہ تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ پھر انہوں جھکنا پہنا سی۔ حضرت عباس میرے آقا کے چچا جان سرکار، انہوں نے علل اعلان کلمہ مدینے میں پڑھا، جنگ بدر میں پکڑے گئے، لیکن حضور نال گل ہوئی نہ، ہنس کے آکھن لگے اے اسی پھڑے بعد چ گیا، مندے بڑا دیر دیا، مندے بڑا دیر دیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں نقل کرتے ہیں، حضرت عباس نے کہا سونیا جان دے ہو تانوں کدوں دے پہ من دے ہیں؟ اے لوکاں سون کے منے آیا، اساں ویکھ کے منے، اے او کدوں؟ فرمایا جدوں تہانوں تواڈی اماں پاک اے بسم اللہ اللہ اللہ، اے دعا کرو جنہیں ساڑھے بابے نے اے سلامت رہن، انہاں نال بھی ساڑھی بڑی رونق تے میاں صاحب تسی بابے نے تسی اجے جوان میں غلط فہمی چ مبتلا نہ ہو جان۔ کیا کہہ رہا تھا جی میں؟ ہاں، حضرت عباس نے سرکار کو کہا کہ جب آپ کو آپ کی اماں جان جھولے میں لٹا دیتی تھیں تو تناغل قمرہ، آپ چاند سے جھگڑے کرتے تھے۔
چاند سے وہ کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے تھے پھر آپ کی میں انگلی کو میں تکتا تھا، آپ انگلی اٹھاتے تھے، ہے سو اشرتا، ہے سو اشرتا الہ مالا، جیڑے پاسے تواڈی انگلی جاندی سی چن ادے ہی جاندا سی۔ واہ اساں تے تدوں دا منیا ہے، پتہ نہیں لوگاں کدوں دا منیا ہے، اساں تے کن فایا کون اگے تھی لگیاں نیو نہیں لگڑا چوری دا، اکو رانجا مینو لوڑی دا جے دے سر تے میم مروڑی دا، جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی بھتیجے آ، لجپال بھتیجے آ، اساں تینوں ادوں دا منے آئے۔ اگوں حضور بولے، فرمایا چاچا جی تسی ادھ بولے، پورا نہیں بولے، سونیا تو دس نہ ذرا ہولے ہولے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ اصل میں اماں جان وہ جو کپڑا باندھتی تھی ذرا اس میں کساؤ زیادہ ہوتا تھا اور میں تکلیف محسوس کرتا تھا، اور یہ چاند وَهُوَ يُحَدِّثُنِي وَيُلْهِينِي اے مینو آدھا سی رونا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد پنگھوڑا جھولا مہد، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔